شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 204 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 205 اور آخری آیت نمبر 206 یہ آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. یہ سمجھداری کی باتیں ہیں تیرے رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت ہے ہر اس کے لیے کہ جو ایمان لے کر آئے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے یعنی کہ اس ادب کو سکھایا کہ یہ سمجھداری کی باتیں دنیا کی تمام علوم کی طرح سمجھ میں جب آ سکتی ہیں کہ جب اس کی طرف توجہ ہو. اگر اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اس پہ غور ہی نہ کیا جائے تو پھر یہ توجہ یعنی کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ محض ایک رٹا رٹایا کلام رہے گا کہ جس کو بس لوگ رٹے جا رہے ہیں. تو پھر انصات کو واضح کرتے ہوئے یعنی کہ خاموشی کو واضح کرتے ہوئے مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انصات سے مراد کیا ہے. پچھلا درس آپ بھائیوں کو یاد ہوگا ہم نے اس میں پڑھا تھا تفصیل سے کہ انصات سے مراد ایسا بھی نہیں ہے کہ کلی طور پر خاموشی، بلکہ بعض چیزوں پر یعنی کہ اس کلام کے دوران بھی یعنی کہ اس کو سننے اور سمجھنے کے دوران بھی کلام ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. یہ وہ آیت ہے کہ آپ بھائیوں کو یاد ہوگا ہم نے آیت نمبر 55 میں پڑھا تھا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ پکارو. انہ لا یحب المعتدین. وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو میں نے وہاں بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ ہم اس کو آخری آیتوں کے ساتھ جو نا پڑھیں گے. اللہ رب العزت نے یعنی کہ سمجھیں اس بات کو ریاکاری سے روکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض حضرات جو نا وہ بھئی دیکھیں بعض تو واقعی اللہ کے بندے اللہ کے ولی لوگ ہیں، بڑے تقوی والے ہیں. وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعا ان کی یعنی چہرے سے ان کے جسم سے ان کی عاجزی آ رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے کہ واقعی میں اس وقت ان کے اوپر عاجزی کی کیفیت. اور ایک وہ ہے جو شو بازی والی دعائیں کرتا ہے، رٹی رٹائی دعائیں. تو پرٹیکولر شخصیت کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو نا لوگ آنا شروع ہو گئے ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. دعا کا ادب یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدگی کے ساتھ، خفیہ. کیونکہ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے.
بندوں کا بندوں سے معاملہ نہیں ہے، آپ کا کلی طور پر توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ اور پھر یعنی دوسری آیت کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِفْيَةً، خِیفَةً، کہ ذکر کرو اپنے رب کا اپنے دل میں تضرعًا وخیفتً، عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے۔ خفیہ اور خیفتن یہی فرق ہے بس، وہ خفیہ پوشیدگی، خیفتن ڈر۔ اب سمجھیں کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ذکر وہی، یہاں بھی یہ چیز ہمیں ذہنوں میں رہنی چاہیے، بعض اذکار ایسے ہیں کہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام تکبیر سے جانتے تھے۔ نہیں سمجھے؟ مسجد کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا تھا، روٹین میں ہر نماز میں اتنا رش ہوتا تھا، باہر تک افراد ہوتے تھے، مائک ہوتے نہیں تھے، مکبر کتنا ہی تکبیرات کو دہرا دے پھر بھی بعض مرتبہ آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، اور یہ ہوتے بھی چھوٹے تھے۔ عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ابو سعید خدری وغیرہ یہ سب حضرات چھوٹے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے تو ہم جان لیتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی۔ اب یہاں اس روایت سے بتانے کا مقصد یہ، بعض اذکار جو ہیں، یا جیسے ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض اذکار جو ہیں وہ بلند آواز سے ہی پڑھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند سنی ہے تمہیں بلند بتائیے، جو چیز ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ سنی ہے تمہیں آہستہ بتائیے۔ تو یعنی جو ذکر، جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کی ہوگی وہ ہمیں بھی بلند آواز سے کرنی ہوگی، اس میں آہستہ کہنا بھی غلط ہوگا۔ اور جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدگی اختیار کی ہوگی اس میں ہمیں بھی پوشیدگی اختیار کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اصل کیا ہے ذکر کی، دعا کی اصل کیا ہے؟ آہستہ ہونا، اعتدال میں آنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اپنے اصحاب کے ساتھ پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہہ رہے، لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہہ رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں تمہارا رب بہرا نہیں ہے، تمہارا رب اپنی جانوں کو ہلاکتوں میں نہ ڈالو، تمہارا رب بہرا نہیں ہے، تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو۔ تو بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، ذکر کے اندر جو اصل ہے یعنی وہ تو پوشیدگی ہے، تضرعًا وخیفتً، کہ عاجزی اور یعنی ڈر، انکساری۔ اچھا، پھر ہم سنتے ہیں ہمارے ہاں بعض بھائی جو ہے وہ نماز ختم ہونے کے بعد یا دعا ختم، پڑھو لا الہ الا، ہوتا نا، بالکل بالکل ایسے ہی پڑھا جائے گا، اگرچہ سننے سے ثابت ہے۔ کیا پڑھا بھی ہم نے مسئلہ کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بلند سنا اسے بلند بتایا ہے، اور جسے آہستہ سنا اسے آہستہ بتایا، اور اصل کیا ہے؟ آہستہ ہونا۔ جس چیز میں یعنی جس ذکر میں، جس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہر ثابت نہیں ہے، بلند آواز سے کہنا ثابت نہیں، اس کی اصل آہستہ ہی ہوگی اس آیت کی روح سے۔ یا جیسے آپ نے بعض صوفیوں سے ذکر سنا، اللہ اللہ اللہ، ہے سنے، وہ اتنا وہ کوہرام مچ جاتا ہے تھوڑی دیر کے اندر، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ یہ بھی اس آیت کے خلاف۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اپنے رب کو پکارو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، چلا کے نہیں، بلند آواز سے نہیں، یعنی بالغدو والآصال، صبح میں بھی شام میں بھی، یعنی کہ جس وقت بھی تم ذکر کرو گے یا جس وقت کی بھی دعا پڑھو گے، جس وقت کا بھی ذکر پڑھو گے، اس کی اصل کیا ہے؟
آہستہ، بلند آواز سے نہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو ہم نے وہ آیت نمبر 55 میں ذکر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے خفیہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ریا سے پاک عمل ہونا چاہیے، خفیہ، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو. وہ بڑے حضرت کی زبان ہمیشہ ذکر سے آلودہ رہتی ہے. آپ سمجھیں اس بات کو، ہمیں آلودگی اور فالودگی دونوں سے ہی کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمیں لینا دینا ہے سنت سے. ایسے ڈھکوسل، یعنی کہ میں تو خیر لوگ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، میں اس کو ڈھکوسلا کہتا ہوں. میری بات سمجھیے. اور ایسے تقووں کے ہم نے اچار نہیں ڈالنے جو سنت کے مطابق نہ ہو. یاد رکھیں اس بات کو. میں عموماً مثال دیا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مثلاً علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات کہتے ہیں یہ سب فوجی تھے. اور یہ سارے اس قسم کے لوگ تھے جو مسلسل میدان جہاد کے اندر رہے. اب ایک آپ فوجی کو جب دیکھیں گے تو وہ مطلب نارمل لوگوں جیسا نہیں ہوتا. اس میں ایک سختی ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے، ایک شجاعت نظر آتی ہے دور سے اس کے اندر. وہ یہ مطلب آپ پہلی یوں یہی جہاں یوں بھی بیٹھنا ہے نا تو وہاں یہ سمجھے. اگر یہ تقویٰ ہے یہ تو ان حضرات میں بھی ہونا چاہیے نا. لیکن انہیں کبھی کسی نے ایسے دیکھا ہے؟ سوال ہی نہیں. اور اگر نہیں دیکھا تو کیا وہ متقی نہیں تھے؟ وہ تو متقیوں کے امام تھے. ایک بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تقویٰ، ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ تھا. انہی حضرات کے لیے ان کے اہل خانہ کی جو مرویات آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ جب یہ حضرات گھروں میں اپنے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، رات میں عبادتیں کر رہے ہوتے تھے، جب یہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، یا میدان جہاد میں جب یہ رات کے اندر اکیلے میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، تو جب یہ نماز کے دوران میں تلاوتیں کر رہے ہوتے تھے تو ان کے اپنے آنسوؤں سے ان کے دامن بھیگ جایا کرتے تھے. اتنا اللہ سے ڈرنا لے. مگر اس کا یعنی کہ ڈھنڈورا نہیں پٹتا تھا کہ جی اس کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہو کہ جی حضرت اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں. اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ دیکھیں، یعنی کوئی بھی جو ذکر ہوگا، کوئی بھی کلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہرن ثابت ہوگا اسے جہرن کہا جائے گا، اور جو جہرن ثابت نہیں ہوگا اس کی اصل یہ ہے اسے آہستہ ہی کہنا ہے. یہاں سے ہمارے بھائیوں نے ایک مسئلہ نکالا. اور وہ مسئلہ کیا نکالا؟ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں نماز مسنون ہے صوفی عبدالحمید سباتی صاحب کی نا. اس کے صفحہ نمبر 342 کے اوپر حضرت کہتے ہیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور تابعین میں سے ہیں، انہوں نے کہا قال عطاؤن آمین دعا، کہ حضرت عطا کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. اور دعا کا قانون یہ ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، دعا مانگو اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریق پر. یعنی حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں جو مقتدی امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. آمین آہستہ کہنی چاہیے. سمجھیں؟ یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں آمین دعا ہے، اور دعا کی اصل کیا ہے؟ یہ آیت انہوں نے، یہی جو آیت ہے، آیت نمبر 55 سورہ راف علی. اچھا دیکھیں، پہلی ایک بات سمجھے گا. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کا انہوں نے حوالہ دیا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 492، ہمارے نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 492 کتاب الاذان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب جہر الامام بالتامین، امام کا بلند آواز سے آمین کہنا. بھائی توجہ سے سنیے گا مسئلے کو. امام کا بلند آواز سے آمین کہنا، اور اس کے تحت وہ لے کر آئے وقال عطاؤن آمین آمین دعا، کہ امام عطا بن ابی رباح نے فرمایا کہ آمین دعا ہے. صحیح. اچھا، اب اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت نے وہ قرآن کی آیت نقل کر کے صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے یہ مسئلہ تو سمجھا دیا کہ جی آمین دعا، اور دعا کی اصل کیا ہے؟ پکارنے کی اصل خاموشی ہے. وہ شید گیا ٹھیک. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں بتایا کہ امام بخاری نے اس پر باب کیا قائم کیا، باب جہر الامام بالتامین، امام کا بلند آواز سے آمین کہنا.
تو وہ جو آمین کی پوشیدگی ہے وہ امام کے لیے نہیں ہے. جو آمین دعا ہوتے ہوئے آہستہ آواز سے کہنی ہے وہ امام کو نہیں کہنی, صرف مقتدیوں کے نہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں یہاں ایک بات, ایک ایسا بھی گروہ موجود ہے جو اس کا قائل ہے کہ امام بھی آمین آہستہ کہے گا, لیکن چونکہ فی الوقت وہ ہمارے نہ کوئی ایسی آیت ہے, نہ وہ ہمارے مخاطب ہیں, نہ ہی ایسا کوئی منطق ادھر بیان ہوئی ہے, تو یہ وجہ ہے کہ ان کی تو بات نہیں کر رہے. لیکن بہرحال حدیث آپ کو جو پڑھ کے سنو اس میں ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے آگے کی عبارت نقل نہیں کی. آگے کی عبارت یہ ہے امنا ابن زبیر ومن وراءہ حتی انا للمسجد للجۃ. آمین کہی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پیچھے ان کے مقتدیوں نے, یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی. نہیں سمجھے؟ دیکھیں جس جگہ سے اس قول کو نقل کیا گیا آمین و دعائن, اس کے فوراً بعد ہی یعنی کہ ایک لائن کا بھی فرق ہوئے بغیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آگے لکھتے ہیں امنا ابن زبیر ومن وراءہ حتی ان المسجد للجۃ, کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ان کے مقتدیوں نے آمین کہی یہاں تک کہ مسجد. اللہ جانتا ہے کہ حضرت نے یہ کیوں نہیں نقل کیا. پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اصلاً آمین دعا نہیں ہے بلکہ دعا کے ماتحت ہے, جو ہمیں شریعت سے پتہ لگتا ہے. کتاب نبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام, لیکن جو ہمیں شریعت سے مسئلہ پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آمین اصلاً دعا نہیں ہے بلکہ دعا کا ماتحت ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے. سنن ابی داؤد کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 471 اور 472 ہے ہمارے نسخے کے مطابق نا. یہ کتاب الصلاۃ ہے, اس میں حدیث نمبر 930 ہے. ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے لوگوں کو جو نا دعا مانگتے دیکھا تو انہوں نے فرمایا اس دعا کو آمین پر ختم کرنا, اس دعا کو آمین پر ختم کرنا, کیونکہ آمین کتاب پر مہر کی مانند ہے, کتاب اسٹیمپ کی مانند ہے. ٹھیک ہے. ابو زہیر نے کہا کہ میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں. ہم لوگ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم لوگ ایک شخص کے پاس پہنچے جو کہ بہت عاجزی و انکساری سے دعا مانگ رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے تو پھر آپ نے فرمایا اس شخص کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اگر یہ اپنی دعا پر مہر لگا دے. تو دوسرے شخص نے معلوم کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ذریعے سے مہر لگائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین سے. اگر یہ دعا پر آمین کی مہر لگائے گا تو وہ دعا قبول ہوگی. وہ شخص یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے پاس آیا جو دعا مانگ رہا تھا اور اس سے کہا اپنی دعا کو آمین پر ختم کرنا اور خوش ہو جا. یعنی خوش ہو جانے کا مطلب کہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ آمین کہنے سے قبول ہوگی. اس حدیث سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات پتہ لگتی ہے کہ آمین اصلاً دعا نہیں ہے بلکہ دعا کا اوپر مہر ہے, اس کے ماتحت. ٹھیک ہے. اچھا پھر سمجھیں, میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ایک ہے کہ جی اصل تو ہر ذکر کی پوشیدگی ہے, لیکن ایک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو جہرن بتایا اور بعض کو سرن. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 147 ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دعا کی اصل جو ہے نا یعنی افضلیت جو ہے وہ تو پوشیدگی ہے. وہ کیا ہے؟ پوشیدگی. کیونکہ پوشیدگی نہ ہو تو اس میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے, اس میں ریاکاری داخل ہو جاتی ہے. لیکن وہ امر جو جماعت کی نماز کے ساتھ متعلق ہے اس میں حاضری ایک شعار کا اظہار ہے. یعنی کہ جو جہاں تک معاملہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا تو اس میں یعنی بندے کا چونکہ وہ حاضر ہونا وہ اس کا ایک شعار ہے کہ بھئی یہ مقتدی ہیں, وہ اس کا ایک شعار ہے, علامت ہے جماعت کی. اور اس میں یعنی کہ مزید لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے وہ بعض کلمات بلند آواز سے کہتا ہے. تو آگے کہتے ہیں تو حق کا اظہار بندوں کو اس کے اظہار کی دعوت دیتا ہے.
یعنی کہ جب بلند آواز سے تکبیرات کہی جاتی ہیں نماز کی یا قرات کی جاتی ہے تو دیگر لوگوں کو بھی نماز کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ کی قرات بلند آواز سے کرتا ہے جو کہ دعا اور آمین کہنے پر مشتمل ہے. امام سورہ فاتحہ کی قرات بلند آواز سے کرتا ہے جو کہ دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. وہ کہتے ہیں کہ امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ کی قرات کرتا ہے جو کہ دعا اور آمین کہنے پر مشتمل ہے جب دعا ایسی چیز ہے کہ جس میں جہر سنت ہے. یعنی کہ جب ادھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دعا میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ بلند آواز سے پڑھا نا, تو آمین کہنا دعا کے لیے مہر ہے, جیسے کہ ہم نے ابو داؤد کے سے ابھی حدیث پڑھی, اور اس کے قائم مقام ہے, یعنی اس کے قائم مقام ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ جب آپ سورہ فاتحہ کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو آمین بھی بلند آواز سے کہیں گے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب سمجھیں, وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آمین اصلاً دعا ہوتی اس طرح کہ اس میں اخفا لازم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کو آمین کہنے کا نہیں کہتے, اور کہتے تو کہتے یہ بات کہ آہستہ کہنا. یہاں تک سمجھے بات کو؟ اچھا جی, اب ذرا آگے دیکھیں. یہ جو بھی میں نے صحیح بخاری کے حوالے سے یہ جو باب آپ کو بتایا کہ امام بخاری نے باب قائم کیا, باب جہر الامام بالتامین, امام کا بلند آواز سے کہنا نہیں, بلکہ اس کے بعد امام بخاری نے باب قائم کیا باب جہر الماموم بالتامین, مقتدیوں کا بلند آواز سے آمین کہنا. اس کے تحت حدیث نمبر 745 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم نہیں سمجھے, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم اچھا اب سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 231 پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعنی اسی حدیث کے اوپر, والقول اذا وقع به الخطاب مطلقا حمل علی الجہر, جب قول کو خطاباً کہا جائے فقولو, جب اگر حکم دیا گیا نا, جب سب یعنی کہ یہ کہیں گے تو وہ حمل ہوگا کس پہ, وہ محمول ہوگا کس پہ؟ جہر پہ, بلند آواز. یعنی سب اگر آمین کہیں گے, کہاں سب نے آہستہ ہے آمین, کہاں سب نے آہستہ ہے آمین, لیکن اگر سب جب مل کے بولیں گے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال سمجھا رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر یہ باب کیوں قائم کیا کہ مقتدیوں کا بلند آواز سے آمین کہنا. بھائی اس میں مقتدیوں کا بلند آواز سے آمین کہنا کیسے کشید ہوا؟ فقولوا آمین, تو تم لوگ کہو, کیونکہ جب سب کہیں گے تو آواز بلند ہوگی. اچھا چلیں پھر وہ آگے کہتے ہیں والامام انما قال ذلك جہرا, اور جہاں تک امام کی بات ہے وہ ایسے بلند کہے گا, اس میں ہمارے بھائیوں کا اختلاف نہیں ہے. والامام انما قال ذلك جہرا فكان ظاہر الاتفاق فی الصفت, اور یعنی کہ امام جو ہے وہ جب اسے بلند آواز سے کہے گا تو ظاہراً تو امام سے اس کی ہر صفت میں اتفاق ہے نا, جب تک کہ اسے الگ نہ کیا جائے. امام آمین کہے گا بلند آواز سے تو تمہیں بھی. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کس طرح کیا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ بتا دوں پھر دوبارہ سے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دلائل کا استیاب کیا جاتا اور یہ مسئلہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی نماز میں امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنی ہے. مسئلہ صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ اس آیت سے یہ کہنا کہ امام کے پیچھے آمین آہستہ کہنی ہے ثابت ہوگا نہیں. فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. فرمایا یہ ہم آخری آیت پڑھ رہے ہیں, اللہ نے سورت کا اختتام اتنی بہترین بات پہ کیا ہے. فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ, بے شک کہ اللہ کے نزدیک تو وہ لوگ ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ, وہ اپنی عبادت میں تکبر نہیں کرتے.
وہ اپنی عبادت کو دو چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں، تکبر اور ریاکاری۔ وہ اپنی عبادتوں میں تکبر نہیں کرتے، چاہے عبادت کوئی سی بھی کیوں نہ ہو۔ اب بھائی سمجھیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف میں بعض حضرات ایسے تھے جو کبار علماء میں سے تھے، ان کا علم اور ان کا تقوی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بہت ترقی پذیر تھا، مگر اس کے باوجود لوگوں نے کبھی بھی ان کی عبادتوں کو دیکھا، یعنی کہ اس طرح کی جی وہ اپنی عبادتوں کا باقاعدہ اظہار کرتے ہوں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا فلاں حضرت صاحب جو نا وہ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں، فلاں حضرت صاحب رمضان میں اتنے قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں، اور فلاں اتنے لاکھ کی قربانی کرتے ہیں، فلاں نے اتنے حج کر رکھے ہیں، فلاں مطلب وہ کہتے ہیں سلف میں بعض لوگوں کے اعمال کا پتہ تک نہیں لگتا تھا، حالانکہ وہ عاملین میں سے تھے، عمل کرنے والوں میں سے تھے، لیکن ان کے عمل کا پتہ نہیں لگ پاتا تھا۔ کیوں؟ ان کو یہی ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہمارے عمل کو ریاکاری نہ کھا جائے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک تیرے رب کے نزدیک تو وہ لوگ ہیں جو اپنی باتوں میں تکبر نہیں کرتے۔ اب اسے ایک اور آیت کی روح سے سمجھیں کہ تکبر، عبادت میں تکبر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حمیم سجدہ کے اندر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین۔ تیرے رب نے کہا ہے مجھے پکارو تمہارے لیے قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرے گا سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب ہم اسے ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ اب سمجھیں، یعنی کہ دوسرا اللہ کے نزدیک وہ آدمی ہے جو ہر صورت میں کس کو پکارے گا؟ اللہ کو، اور اللہ سے کسی صورت بھی مایوس نہیں ہوگا، اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ اس کو بھی پھر دو طرح سمجھیں۔ پہلا، ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اللہ رب العزت نے سب کچھ دے رکھا ہے، بظاہر کوئی حاجت مجھے نہیں ہے، اگر میں اللہ سے دعا نہ کروں تو کیسا؟ اور یہاں سے بات آگے لے جانے سے پہلے آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک، یقین کریں، ایک ایسی زبردست مخلوق تھے، وہ اتنے پیارے لوگ تھے، انہوں نے اس دین کو ایسا سوالات کر کر کے ایسی تشریح کروا لی ہے کہ آج ہمارے لیے کچھ چھوڑا، آج ہمارے لیے کچھ رہ گیا ہو، سوال بہت پیارے سوالات، بہت یعنی ایسا بہت آسان کر لیا دین۔ پوچھا اللہ کے رسول اگر میں دعا نہ کروں تو کیسا ہے؟ فطرتاً یہ سوال بنتا نہیں ہے، فطرتاً یہ سوال بنتا نہیں۔ آدمی، مخلوق، مملوک اپنے مالک کو تو پکارے گا نا، مخلوق اپنے خالق کو، یہ فطری بات ہے نا۔ بھائی بکرا اپنے مالک کو پکارتا ہے بھوک میں، ہمیں بتاؤ، چوپائے کو ہم باندھ دیتے ہیں، بھوک کا ٹائم ہوتا ہے، کیسا آوازیں لگا رہا ہوتا ہو؟ یہ تو فطری بات ہے نا کہ مخلوق اپنے خالق کو، مملوک اپنے مالک کو پکارے گا۔ سنو، اب اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو ساری حاجتیں ہیں، اب اگر میں اللہ سے دعا نہ کروں تو کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو تکبر یہ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تو کچھ ضرورت نہیں۔ سب سے پہلی بنیادی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ 5 ٹائم مانگنی ہے تجھے ہر صورت، 5 ٹائم تجھے یہ دعا ہر صورت مانگنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اے اللہ میں سیدھے رستے پر چلا، جب تک وہ چلا رہا ہے تو سیدھے رستے پر ہے، جب چاہے تجھے گمراہ کر سکتا ہے نا۔ یضل بہ کثیرا من یہدی بہ کثیرا، تو اصول ہے نا۔ تو سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت سے جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ اب دوسرے فریق کو دیکھیں، اب دوسرا، میں نے تو اللہ کو بہت پکارا ہے یار، میں تو اللہ سے بہت دعائیں کی، نہیں قبول ہوا، فلاں بزرگ کے پاس گیا میری حاجت قبول ہو گئی، فلاں جگہ چادر چڑھائی میرا مسئلہ حل ہو گیا، فلاں علم کے نیچے گھوڑے گدھے کے نیچے جھکا مسئلہ حل ہو گیا۔ نہیں سمجھا؟
میں نے تو اللہ کو بہت پکارا. اچھا کیا فرمایا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اچھا عبادت کے معنی کیا ہیں؟ اس جگہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت میں عبادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کتاب الدعوات کے اندر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور اس کے فوراً بعد امام ترمذی دوسری روایت لے کے آئے الدعاء مخ العبادہ، ہیڈ آف عبادت دعا ہے. بڑا آسان ہے اسے سمجھنا. آپ دیکھیں بعض مرتبہ قربانی کرنے والا بھی جانور کی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، عاجزی کھو بیٹھتا ہے. حج کرنے والا بھی سفری مشقت کی وجہ سے اپنی عاجزی کھو بیٹھتا ہے. زکوٰۃ دینے والا بھی جلد بازی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے عاجزی کھو بیٹھتا ہے. نماز پڑھنے والا بھی بعض مرتبہ ریاکاری کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے عاجزی کھو بیٹھتا ہے. لیکن دعا کرنے والا کبھی بھی اپنی عاجزی کھو پاتا؟ وہ میں وہ والی نہیں کہا آمین اور اللہ رحم نازل آمین اے اللہ مر آمین، وہ نہیں کہہ رہا ہوں رٹی رٹائی والی. میں وہ کہہ رہا ہوں جو بندہ اپنی حاجت کے لیے اللہ کے آگے سوال کرتا ہے. آپ دیکھو اس کا بعض مرتبہ فرتے جذبات کے اندر سجدے میں گر جاتا ہے، سجدے میں دعائیں کر رہا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، یوں ہاتھ ایسے ہاتھ یوں ہاتھ یوں ہاتھ. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی عاجزی کی کیفیت نظر آ رہی ہے. اس لیے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ہیڈ آف عبادت کیا ہے؟ بھائی عبادت کے لفظی معنی عاجزی پیش کرنا ہے نا. ہیڈ آف عبادت کیا لازمی عاجزی نظر آئے گی. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ بھی اگر غیر اللہ سے مانگنا شروع ہو جائے تو وہ بھی اللہ نے تو سنی نہیں، ادھر گیا تو پوری ہو گئی. کام تو دیکھو اس کے چوچو. اب ایک ایسی سمجھنے کی بات ہے، بھائی اللہ نے سنی نہیں تو دینی نہیں تھی. اگر اللہ کو دینی نہیں تھی تو کوئی ماں کا لال ایسا کائنات میں پیدا ہوا جو تجھے دلوا دے. بھائی پہلے اس کو سمجھو نا. سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت اگر تمہیں کچھ عطا کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس چیز کو تم سے روک سکتی نہیں، اور اگر وہ تم سے کچھ روک لے تو پوری کائنات مل کر بھی اسے تمہیں دلوا سکتی. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، دیکھ ابھی میں نام ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی آ جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان. بہرحال وہ کہتے ہیں یعنی اپنے وہ پوری کتاب اصل میں ان کا وصیت نامہ ہے. وہ اپنے شاگردوں کو جو وصیتیں انہوں نے کی ہے نا وہ ہے وہ نہیں. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ اے سالک یعنی سوال کرنے والے یہ بات جان لے کائنات کے اندر کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو، جو اگے اور اللہ کے علم میں نہ ہو، جو تخلیق ہو اور اللہ اس کا مالک نہ ہو، اس کا خالق نہ ہو، اس پر قبضہ نہ رکھتا ہو. لہذا مخلوقات اپنی حاجات کے اندر اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں، تو بھی اپنی حاجت کے اندر اسی کی طرف رجوع کر، یہ جانتے ہوئے کہ پوری کائنات مل کر بھی اس کے خیر کو تجھ سے نہیں روک سکتی اور پوری کائنات مل کر بھی اس کے دیے ہوئے شر کو تجھ سے دور نہیں کر سکتی. کون کہہ رہے ہیں؟ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. اب مسئلہ سارا یہی تو ہے نا. فتوح الغیب کیا ہے کتاب کا نام؟ فتوح الغیب. یہ ان کا یعنی کہ ان کے شاگردوں کی وصیت ہے، شاگردوں نے لکھ لی. فتوح الغیب کے اندر انہوں نے بات کی، حوالہ میرے ذمہ. اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ یعنی کہ وہ دعوت ہے جو دعوت اولیاء کرام نے بھی دی ہے. مطلب سمجھنا، اگر میں حقیقت میں اولیاء اللہ کا ماننے والا ہوں، اگر حقیقت میں، تو میں توحید کا ماننے والا پہلے ہوں گا. اور اگر میں اولیاء اللہ کا ماننے والا نہیں ہوں کہ ان کی ہی نہیں مانتا، بھائی ڈھکوسلا سمجھو، یہ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا ہے، تو نہیں مانتا اللہ کے ولیوں کو، یہ لے مان اس کو، نہیں سمجھے؟ مانو نا اس کو.
کہ ہر صورت میں لا کس کی طرف لگانی ہے؟ اللہ کی طرف. ہر صورت میں توجہ کس کی طرف کرنی ہے؟ اپنے حاجتوں میں سوال کس کے آگے کرنا ہے؟ اللہ کے آگے. یہ تو اولیاء کی تعلیم. تو اولیاء کا ماننا ان کی ماننے کے ماتحت ہے. ان کی مانی نہیں تو تو نے کہاں سے مانا انہیں؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا، فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرے گا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دوں. جو مقدر میں بھی نہ ہو وہ حسین سے مانگو. اچھا بھائی سننا، جب اکابرین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ غلو. وہ غالیین ہیں. ان غالیین کو یہ زبان اور یہ عقیدہ دیا کس نے؟ یاد رکھیں غلو کے لیے بھی تو پہلے کوئی چیز ہو نا. ایک آدمی مبالغہ کرے تو اس کے لیے بھی تو کوئی چیز پہلے ہونی چاہیے یا نہیں؟ کوئی عقیدہ کوئی بات تو تھی نا ایسی جس پہ غلو کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے کہ جو مقدر میں بھی نہ ہو وہ. مطلب اللہ نے نہیں دیا، کون دے گا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دعا ہو عبادت، دعا عبادت ہے. تو آیت کے معنی کیا ہے؟ جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو نہیں دے رہا اور مخلوق سے آپ کو مل رہا، تو آپ اللہ کو کیوں مانگیں گے؟ اور جب اللہ سے مانگتے آپ کبھی دکھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ حقیقت میں آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے ہوں گے. وہ محض رٹے رٹائے وہ جملے ہیں جیسے کہ ایک آدمی یوں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مسلمان ہوں. اور سو پوچھو لا الہ الا اللہ کے معنی بتاؤ، سمجھاؤ اس کا مطلب معنی مفہوم سمجھاؤ. یہ تمہارے عقیدے میں ہے یا نہیں یا صرف تمہاری زبان پر ہے؟ محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھاؤ. یہ محض تمہاری زبان پہ ہے کلمہ یا حقیقت میں یہ تمہارا عقیدہ؟ ایسی ہے نا. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ. بے شک تیرے رب کے نزدیک تو وہ لوگ ہیں جو اسے پکارنے میں تکبر کرتے، اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنے کا فرض نماز کے بعد دیکھتے ہیں رٹے چل رہے ہیں. سمجھیں وہ تو سنت ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، وہ تو سنت ہے لیکن ہم سمجھیں سبحان اللہ. اللہ پاک ہے کس سے؟ زحمت سے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے ظلم سے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے اولاد سے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے بیوی سے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہے جھوٹ سے. یہ جتنی مرتبہ آپ کہتے جا رہے ہو نا آپ اللہ کی طرف لگائے ہوئے عیب کا انکار کرتے جا رہے ہو اور کہتے جا رہے ہو اللہ. فسبحان اللہ اما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے. سبحان اللہ اما یصفون، اللہ پاک ہے جو یہ اللہ کو جن جن باتوں سے متصف کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹا تراشتے ہیں، اس کے لیے بیوی تراشتے ہیں، اس کے شریک مقرر کرتے ہیں، اس کا دنیا میں سفارشی گھڑ لیتے ہیں. فسبحان اللہ اما یشرکون. یاد رکھیں کہ اللہ یا کیا مطلب ہے؟ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ. بے شک اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں اسے پکارنے سے تکبر نہیں کرتے، اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی پاکیوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی توحید کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے پاکیوں کو. کس طرح؟ شرک کا پھر رد کر کے. نہیں یہ چیز اللہ میں ماننا غلط ہے، یہ چیز اللہ میں ماننا غلط ہے، اس بات کا اللہ میں ماننا یہ ایمان ہے، اس بات کا اللہ میں ماننا یہ ایمان ہے. وَيُسَبِّحُونَهُ، یہ ہے اس کا مطلب. یہ تو نہیں سبحان اللہ صبح یہ رٹا مارنے کے لیے تھوڑی کہا ہے. یہ سمجھایا ہے کہ آپ کو اللہ کی توحید کی اتنی معرفت ہونی چاہیے کہ جب اللہ کی ذات میں کوئی عیب لگائے آپ اسے سمجھا سکتے نہیں. اللہ اس عیب سے پاک ہے. اللہ نے میرے نصیب پھوڑ دیے ہے نا، ہماری پرانی عورتوں کے منہ کا رٹا اللہ نے ہمارے نصیب پھوڑ دیے. اللہ نے میرے نصیب میں یہی رکھا ہے،
بس تو عالم الغیب ہے، تجھے اپنے نصیب کا کیسے پتا بھائی؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات. وَيُسَبِّحُونَ، اس کو ماننے والے جو اس کے نزدیک ہیں وہ ہیں جو اس کی تسبیح، اس کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے لیے ایسی بات زیب نہیں دیتی. اللہ کے لیے بات کرو کہ اللہ نے تو ہمیشہ میرے نصیب فراخ رکھا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے فراخ کر کے روزیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گندا دیتا ہے. کبھی نہیں کہا اس نے کہ میں کسی کو روک دیتا ہوں. وہ روک دے تو کیا روایت سن ترمذی کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کے مثال ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اللہ اپنے جھٹلانے والوں کو تو ایک بوند پانی پینے کی نہ دیتا. میں نہیں روک. فرمایا وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اب وہ اسی کے لیے، اللہ کی قسم آپ کبھی دیکھیں تو صحیح یار، کبھی دیکھیں ہندوؤں کو غور سے، جب وہ بتوں کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کبھی عیسائیوں کو، وہ چرچ میں جو بتوں کے آگے وہ جھک رہے ہیں، دیکھیں کبھی گائے کے آگے جھکتے ہوئے اس کا پیشاب پیتے ہوئے. دیکھیں ذرا مزاروں پہ جا کے وہ جھاڑویں کھا رہے ہیں جو، وہ اس نے کپڑے پورے نہیں پہنے ہوئے تو اس سے جھاڑویں کھا رہا ہے یار کہ میرا بیڑا پار ہو جائے. اور یہاں سے جھکتا ہوا وہاں تک جا رہا ہوں، یہاں سے جھکتا ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تعظیم ہو رہی ہے، یہ تعظیم ہو رہی ہے. جو تعظیم آپ سمجھیں کعبۃ اللہ میں ہے، کعبۃ اللہ میں پیٹھ دکھاتا ہے، چلتا ہے نا کعبۃ اللہ میں، حرم میں چلتا ہے نا ادھر سے ادھر، پیٹھ دکھاتا ہے کعبۃ اللہ کو یا نہیں؟ مزار پہ جائے گا پیٹھ نہیں دکھائے گا، یوں آئے گا باہر. ابھی تو تیرے نزدیک تو کعبۃ اللہ سے بڑی حرمت ہوئی نا اس کی، نہیں سمجھے؟ کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، غلاف تبدیل ہوتا ہے، غلاف تبدیل ہوتا ہے نا، یہ مزار کو غسل دے رہے ہیں، اس پہ چادریں چڑھ رہی. اصل اعتکاف کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کعبۃ اللہ سے. بھائی وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، سورہ بقرہ کی آیت. جو اعتکاف اصل شروع ہوا تو وہاں سے ہوا ہے نا. قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنا، بھائی جس طریقے سے وہ کعبۃ اللہ کا اعتکاف ہے، یہ قبر کا اعتکاف ہے. مجاور بننا کیا ہے؟ یہ قبر کا اعتکاف ہے. اچھا بتاؤ، کعبۃ اللہ میں حج کرنے آ رہا ہے، انٹیریئر میں حج ہو رہا نہیں ہو رہا ہے مزاروں پہ، اور اس کو حج کا نام دیتے ہیں باقاعدہ. اچھا چھوڑو، آخری 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، یہاں لنگر ہوتا ہے مزاروں پہ؟ ہوتا نہیں ہوتا. قربانی ہوتی ہے، لنگر ہوتا نہیں. غوث پاک کا بکرا، غوث پاک کا دمبا، غوث پاک کی گائے کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ جیسے ہم اس کے لیے کہتے ہیں کیا بھائی قربانی کا جانور شعر اللہ ہے، کہتے نہیں کہتے؟ کعبۃ اللہ کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، وہ قبر کے گرد کرتے ہیں. حجر اسود کو ہم بوسہ دیتے ہیں، وہ قبر کو چومتے ہیں. اب بھائی سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ سمجھ لیجئے اس بات کو. وَلَهُ يَسْجُدُونَ میں بڑی گہرائی ہے. جو لوگ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ سجدہ کس کو ورا ہے، کس کے لیے زیبا ہے، اللہ کے لیے، وہ کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا تو یہاں تک نہیں پہنچے گا کہ جہاں تک پہنچا دیا گیا ہے معاملے کو. اور سمجھیں غور طلب نقطہ یہ ہے، کبھی یہ نا یہ مزارات والی جو اس ٹائپ کی جو قوم ہے نا، کبھی اسے غور سے دیکھیں. یہ نماز پڑھ رہے ہو نا، کبھی غور سے دیکھیں. پھر جب یہ مزار پہ جائیں وہ غور سے دیکھیں. آپ کو ان کی نمازوں میں عاجزی نہیں ملے گی، ان کے مزارات کی حاضری میں عاجزی ملے گی. کیونکہ وجہ ہے اس کی، ان کے لیے اللہ دینے والا نہیں ہے، وہ دلوانے والے ہیں. یہی وجہ ہے اپنی عاجزیاں. دیکھو نا وہ کیسے کہہ رہا ہے، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کہہ رہا ہے نا، کھلا اپنا اقرار کر رہا ہے نا وہ، کہ جب کھا تجھ سے لے کے رہوں تو گیت بھی کس کے گاؤں گا، حمد بھی کسی کروں گا، ثنا خوانی بھی تیری کروں گا. اب اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ مجھے کھلا اللہ رہا ہے تو میں ثنا خوانی کس کی کروں گا، رکوع سجدے قیام کس کے آگے پیش کروں گا؟ اللہ کا. اس لیے یہ غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا بھائی اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، بڑے پہنچی ہوئی شخصیت ہے. پہنچی ہوئی شخصیت کی دلیل آئیے اس آیت کو سمجھ لو. جس کے لیے کہا جانا کہ پہنچا ہوا آدمی ہے، پہنچا ہوا آدمی کی دلیل یہ ہے، پہلی بات
صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوگا، اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے کسی قسم کی کوئی جو عبادت اللہ کے لیے سزاوار ہے غیر کے لیے کبھی بھی نہیں کرے گا. ہمیشہ اللہ کی تسبیح، اس کی توحید کو بیان کرے گا، اس کی ذات میں کبھی عیب کو برداشت نہیں کرے گا، اور ہر قسم کی عاجزی، چاہے وہ سجدہ، دعا، کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العزت کے حضور پیش کرے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والا ہے. یہ اللہ کے نزدیک یہ اللہ والا ہے. فطرتاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے. ہاں یار یہ جیسے سن، یہ کلندری ہے، ہاں ہنسو نہیں سمجھے. یہ قادری ہے، وہ چشتی ہے. اب یہ کیوں؟ آج تک کسی سلسلے کا نام سنا آپ نے؟ اللہ والا سلسلہ سنا؟ سنو گے؟ وہ تعلق ہی نہیں ہے. وہ تعلق صرف زبانی کلامی کا ہے. ان کا حقیقت میں اللہ سے تعلق نہیں. کیا یہ اللہ سے ہمارا تعلق کراتے ہیں اور آخر میں ابلیس سے ہو کے ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے تو تعلق نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ سے تعلق ہوتا تب بیچ اللہ اور اس کے درمیان میں کچھ ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال کتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا. آپ یقین کریں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بات تجربہ کرو کبھی انسان کی طاقت کا اور اللہ کی طاقت کا. یعنی انسان طاقتور ہونے کے بعد کیا ہو جاتا ہے اور بندے کا اللہ کا معاملہ کس طرح کا. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو وہ ایک الیکٹریسٹی بل کا مسئلہ تھا. اس میں بھائی سے ملاقات کی. اس نے کہا یار آپ وہاں جائیں، وہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیں گے، میرا نام لے دیجیے. میں وہاں گیا. خیر وہ تو تھرو پراپر چینل ہی سب کچھ حل ہوا، لیکن آخر میں انہوں نے ایک بات یہ کہہ دی، میں نے ان کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ حل کیا. اگر آپ ان کا نام نہیں لیتے تو آپ بھی اسی طرح دھکے کھا رہے ہو. طاقتور انسان کا کال سنا آپ نے. لیکن اب وہ جو تمام قسم کی طاقتوں پر اختیار رکھتا ہے، کون؟ اللہ. وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تیرے رب نے کہا ہے مجھ سے دعا کر، تیرے لیے قبول کروں گا، کسی اور کے لیے نہیں. میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں تو میری مراد پوری ہوگی. میں اس بزرگ کی سفارش سے جاؤں گا تو میری مراد پوری ہوگی. نہیں، تو مجھ سے دعا کر، میں تیرے لیے، کہ تو نے پکارا ہے نا، تو نے مجھے اپنا رب مانتے ہوئے تو نے میرے آگے ہاتھ پھیلایا نا، میں تجھے تیری اس پکار کے اندر دوں گا، تجھے دوں گا. اور سورہ فاتحہ والی حدیث میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر بڑے پیارے الفاظ ہیں. وَلِسَانَ الْعَبْدِ، اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ جس کی قدر نہیں. کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِسَانَ الْعَبْدِ. تو اس کے بعد جو بھی میرا بندہ سوال کرے نا، وہ بھی میرے بندے کے لیے میں پورا کروں. کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ وَلِسَانَ الْعَبْدِ. اب میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا میں دوں گا بھی اس کو، روکوں گا نہیں اس. اندازہ کریں ذرا آپ، کتنی پیاری بات. یہ ہے اللہ اور وہ ہے بندہ. میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے سوال کیا. میں نے کہا میں مثالی طور پہ قادری نہیں ہوں، تو سلوک کے طریقوں پہ، شریعت کی راہوں پہ، سیدھی راہ پہ، راہ نجات پہ ہوں. بڑے سنبھل کے انہوں نے جواب دیا. کہنے لگے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ رہیں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ کے راہ نجات پہ ہونے کے کہ مستقل آپ رہیں نجات آخر تک، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اور میں نے کہا مثال طور پہ اگر ایک عیسائی جو ہے وہ قادری ہو جائے تو اگر سمجھیں، ایک عیسائی نقشبندی ہو جائے، چشتی، سہروردی، نورانی، فلانی، ڈھمکی، کچھ بھی ہو جائے عیسائی، پھر راہ نجات ممکن ہے؟ کہنے لگے نہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، آپ کی پیروی کرنا ضروری ہے. میں نے اس کے بعد اس کی نجات ہو جائے گی. کہہ رہے ہاں، تو پھر میری کیوں نہیں ہوگی؟ بتائیے بھائی، نہیں سمجھے؟ یہ کیا فارمولہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میری نجات قادری ہونے کے بعد ہے، لیکن اگر ایک عیسائی ہے وہ ڈائریکٹ قادری ہو رہا ہے لیکن اس کی نجات ہے کیا؟ پہلے سے محمد ہی ہونا ہے. تو اس سے پہلے محمد ہی ہونا ہے، تو پھر محمدیوں کی نجات کیوں نہیں ہوگی؟ جو پہلے سے محمد ہی ہے تو نجات ہوگی نا بھائی. ہوگی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اعمال اچھے ہوں،
کہ اس کا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پہ ہو. لیکن ویسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو نہیں جانتا کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی سلسلوں کو نہیں جانتا، اس کی نجات جو ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ اس پر رہتے ہوئے ہوگی. ابھی ہوگی تو بات ختم ہو گئی نا، بس یہ دی اینڈ ہے، یہ دی اینڈ ہے، یہ فل اینڈ ہے، فل اسٹاپ ہے. اس کے بعد اور کوئی چیز، اس کے بعد ہر چیز تفرقہ، اس کے بعد ہر چیز گمراہی. میں نے عرض کیا بزرگوں کو اس طرح ماننا ہے کہ ان کی مان کے ماننا ہے. ایسا نہیں کہ وہ جو کہتے ہوں وہ تو ماننا نہیں ہے. اپنے باپ دادا اور اپنے مولوی صاحب کے بتاوے عقیدے کے مطابق مان لینا. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایسی بس بات تو مکمل ہو ہی گئی ہے. ایک آخری بس بطور لطیفہ بتا دوں. ایک حضرت صاحب جو نا، انہوں نے مطلب ہمارے ہاں قادری سلسلے کا ایک بڑا مرکز ہے، پکا پیر مشہور ہے، یہاں پہ وہ پروگرام ہوتے ہیں ماہانہ. اب وہ وہاں پر وہ آئے اور انہوں نے یہ بات کی کہ جی یعنی کہ نجات ہے ہی قادری ہونے میں، یعنی ان کی بیعت ہونے میں. حضرت صاحب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا. یہاں پر ایک بھائی آتا تھا، میں نے ان سے آ کے پوچھیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کہاں لکھی ہیں، کہ کتاب ہے. وہ گئے جا کے کہا ہاں ہمارے علماء جو کتاب پڑھتے ہیں انہی کی تعلیمات ہیں. نہیں، ان کی اپنی تعلیمات کی. ہاں جی بالکل. تو وہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی نے نام لیا تھا نا، وہ نہیں تو طالبین صاحب، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ حنبلی تھے نا. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم وہ تھوڑی پڑھیں گے. نہیں سمجھے؟ سنو اس کو توجہ کیجیے گا. عیسائی کہتے ہیں تین خدا ہیں، خدا یعنی کہ خدائیت کے تین اقنوم ہیں، تین خدا ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. ان تین میں کا ایک خدا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے یہ نہیں سمجھ میں آئی نا، اسی طریقے سے یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ جی غوث پاک کی تعلیمات میں ہی نجات ہے. اچھا جی زبردست، یہ ان کی کتاب پڑھ کے سنا ہے؟ نہیں یہ نہیں پڑھیں. کیوں؟ وہ حنبلی تھے نا، ہم حنفی. ابے بھائی تو نے تو پہلے کہا ان کی تعلیمات میں نجات ہے، تو جب تیرے سے کہہ رہے ہیں وہ پڑھ کے سنا، کہہ رہے ہیں یہ نہیں پڑھوں گا. تو پھر کون سی تعلیمات ہیں وہ جو تجھے تیرے پاس الگ سے آئی ہیں، ہمارے پاس نہیں آ سکی؟ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ ہے نجات صرف اور صرف قرآن اور قرآن کی تشریح میں ہے. اور قرآن کی تشریح وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. باقی لوگوں نے اس تشریح کے بعض حصے بیان کیے ہیں، اس تشریح پہ کوئی تشریح نہیں کی. اور جب بھی اس تشریح پر تشریح کرنے کی کوشش کی گئی وہیں سے مسائل پیدا ہوئے. جتنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اتنے پر ہی عمل کرنے میں نجات ہے. اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ نجات دیکھ لو، سورت مکمل ہو رہی ہے اور آخری آیت کیا اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہونا ہے. طریقہ کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرنا ہے، اس کی پاکیوں کو بیان کرتے رہنا ہے، اسی کے لیے سجدہ کرتے رہنا ہے. یہ وہی خاتمہ توحید کے اوپر ہوا. تو الحمدللہ آج ہماری یہ سورہ اعراف مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے بحیثیت طالب علم اس کو پڑھا ہے. اس میں جو کچھ بھی اغلاط ہوئی ہوں یا جو کچھ بھی کمی ہو گئی ہو، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت اس میں ہمیں معاف کرے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، اس طرح کے صحیح بات کی طرف ہدایت دے، غلط بات سے بچائے، شیطانی وسوسوں سے بچائے، اور تمام عمل کرنے کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ کرے. پچھلے درس میں بدلائل آپ بھائیوں کے سامنے بات رکھی تھی کہ آیت سجدہ پر سننے والے پر سجدہ واجب ہوتا ہے پڑھنے والے کی طرح. یہ آخری آیت سجدہ ہے. تو آپ میں سے ہر بھائی لازمی گھر پہ جا کر سجدہ تلاوت کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور سورت مکمل ہو گئی ہے تو بھائی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی سورت کے لیے پھر مشورہ بھی دیجیے گا اگلے ہفتے سے. نہیں بلکہ اب تو چونکہ رمضان ہے تو تراویح کا مسئلہ ہوگا، تو اب درس رمضان کے بعد جو نا انشاءاللہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لائبریری اپنی جگہ ہی کھلے گی،
یعنی کہ روز کی بنیاد پہ وہی جمعہ ہفتہ بند ہوگی، اس کے علاوہ روز کھلے گی، وہی ٹائمنگ کھلنے کی ہوگی، وہی بند کرنے کی ٹائم ہوگی، کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا. صرف درس کے والے سے بس یہ ہے کہ درس اب جو ہے نا رمضان کے بعد ہوگا، کیونکہ بھائی دور دور سے آتے ہیں، پھر واپس میں جانے کا بھی مسئلہ ہے، پھر وہ سحری فجر وغیرہ سب کا مسئلہ ہے. تو اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.